صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف اور قبلہ کے ابواب جاری ہیں باب الصلاۃ میں، اور آج جو حدیث پڑھیں گے ہم اس میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے نماز، علی راحلتہ حیث توجہت، کہ اپنی سواری پر جس طرف بھی رخ ہوتا تھا سواری کا اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیتے تھے۔ فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ، اور جب فرض پڑھنے کا ارادہ کرتے، نزلہ، تو سواری سے اترتے، فاستقبل القبلہ، تو قبلہ کی طرف رخ کرتے۔ تو رخ قبلہ رخ ہونے کی بات یہاں ہو رہی ہے، اور باب بھی قبلہ کا باب ہے۔ اب یہاں پہ جو چیز ہمیں بتائی گئی ہے وہ یہ کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز پڑھتے تھے تو نفل نماز میں قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ضروری نہیں تھی، بلکہ سواری میں جس طرف سواری کا رخ ہوتا تھا اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہتے تھے۔ اور اس وقت جو توجیہ یعنی نفل نماز میں جو توجیہ ہے وہ یہ قرآن پاک کی وہی آیت ہے کہ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ جس طرف بھی تم منہ کرو ادھر اللہ کا رخ ہے۔ تو نوافل میں اس چیز کی اجازت ہے کہ گاڑی میں بیٹھے ہیں، سواری بھی بیٹھے ہیں، تو جس طرف بھی گاڑی کا رخ ہے ادھر منہ کر کے نوافل پڑھے جا سکتے ہیں۔ دوسری چیز ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گاڑی پہ بیٹھ کے اپنی سواری پہ بیٹھ کے نفل پڑھتے رہتے تھے، اور یہ اور حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بکثرت نفل آپ پڑھا کرتے تھے اپنی سواری پہ سوار ہو کے، یعنی بجائے اس کے، اور لمبے لمبے سفر ہوتے تھے کئی کئی دن کے، تو بجائے اس کے کہ بس خاموشی سے ویسے ہی چلتے چلے جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو بھی عبادت کے لیے استعمال کرتے تھے اور بکثرت نوافل پڑھا کرتے تھے۔ لیکن جب فرض نماز پڑھنی ہوتی تھی تو فرض نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کو روکتے تھے، نیچے اترتے اور قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو دو باتیں میں پتہ چلیں کہ فرض پڑھتے ہوئے قیام بھی ضروری ہے کہ نیچے اترا جائے، اور جو ایک نماز کا قیام کا صحیح طریقہ ہے قبلہ کی طرف رخ کر کے قیام کر کے نماز پڑھی جائے۔ البتہ اگر کوئی مجبور ہے، معذور ہے، یا کوئی اس طرح کی مجبوری ہے کہ وہ کھڑا نہیں ہو سکتا یا قبلے کا پتہ ہی نہیں چل رہا، جیسے کسی ایسی سواری پہ ہیں جہاز کے اندر ہیں، اب معلوم نہیں ہے کہ قبلہ کس طرف ہے۔ آج کل تو ویسے جہازوں کے اندر بھی ڈیوائسز لگی ہوتی ہیں، اور ان کے اوپر جو یہ اچھی کمپنیاں ہیں اور طویل سفر میں باقاعدہ سامنے ٹی وی چل رہا ہوتا ہے، اسکرین چل رہی ہوتی ہے، اور اس کے اوپر قبلے کا نشان بھی آ رہا ہوتا ہے، اور ساتھ نمازوں کے اوقات بھی آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر تو وہ معلوم ہے تو ممکن حد تک جو ہے وہ رخ قبلے کی طرف بھی کیا جائے، خاص طور پہ جو سعودی ایئر لائن ہے اس کے اندر تو مسجد بھی بنی ہوتی ہے، اور اس مسجد کے اندر قبلے کا نشان بھی، اور وہاں جا کے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر ایسی کوئی سہولت نہیں ہے اور پتہ نہیں چل رہا کہ قبلہ کس طرف ہے اور کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا، یعنی ممکن نہیں ہے کہ کوئی کھڑے ہونے کی جگہ وہاں مل جائے، تو اس صورت میں بیٹھ کے بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور جس طرف رخ ہو اسی طرف پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ یہاں مجبوری ہے۔ البتہ یہ ہے کہ جو ہمارے یہ دوسرے سفر ہیں جو ہم گاڑیوں پہ کرتے ہیں، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اختیاری سفر جو ہیں اس میں سفر کے اوقات طے کرتے ہوئے ہمیں نمازوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے ایسے بزرگ ہوتے تھے اور اب بھی ہیں الحمدللہ ایسے لوگ کہ جو اختیاری سفر کرتے ہوئے نمازوں کے اوقات کو خاص طور پہ ملحوظ رکھتے ہیں کہ نماز سفر ایسے وقت میں کیا جائے جس میں نمازیں جو ہیں وہ کم آئیں۔ ہاں اگر لمبا سفر ہے جس میں یہ گنجائش ہی نہیں ہے تو پھر مجبوری ہے، یا اور بھی اس طرح کی کوئی مجبوری ہے کہ اوقات جو ہے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، منضبط نہیں کر سکتے، تو اس صورت میں ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک اختیار ہے وہاں تک نماز کی رعایت رکھی جائے سفر شروع کرنے سے پہلے، اور پھر اگر ایسی گنجائش نہیں ہے تو پھر نماز کے اندر استقبال قبلہ فرض نماز کے لیے ضروری ہے، ممکن حد تک اس کا اہتمام کیا جائے، اور اگر ممکن نہیں ہے کہ بس پہ جا رہے ہیں اور بس روکی بھی نہیں جا سکتی،
ویسے تو کہا جا سکتا ہے، کہتے بھی تھے لوگ پہلے زمانے میں، ہمارے اپنے رشتہ دار ہم سفر کرتے تھے تو بس رکوا کے نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن ظاہر ہے سب کے لیے یہ ممکن نہیں ہے، تو اس صورت میں تو نماز قضا نہ کی جائے، نماز پڑھ لی جائے، لیکن جہاں اختیار ہے وہاں لازماً گاڑی روک کے اور قبلہ روح ہو کے اور ممکن حد تک قیام کر کے نماز پڑھی جائے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اگلی حدیث ہے، یہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. فرماتے ہیں قال عبداللہ، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. قال ابراہیم لا ادری، مجھے یہ معلوم نہیں کہ زادہ او نقصا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کوئی کمی کی تھی یا زیادتی کی تھی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو بات بیان کر رہے ہیں، اور ابراہیم نخعی جو ہیں وہ ان سے آگے روایت کرتے ہیں. یعنی حضرت عبداللہ نے یہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اور حضرت ابراہیم یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے کیا کہا تھا کہ کمی کی یا زیادتی کی. اور پھر فلما سلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر لیا، قیل له یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدث فی صلاۃ شیء، کہ جب سلام پھیر لیا تو لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز میں کوئی نئی بات پیدا ہو گئی ہے؟ تو قال، آپ نے فرمایا وما ذاک، کہ کیا ہوا، وہ کیا بات ہے؟ قالوا صلیت کذا و کذا، کہ آپ نے ایسے اور ایسے نماز پڑھی. یعنی وہ جو کہہ رہے ہیں کہ مجھے یاد نہیں، کمی یا زیادتی، تو جو یعنی یا کمی ہوئی ہے یا زیادتی ہوئی ہے، جو کچھ بھی ہوا ہے، کچھ نماز کے اندر فرق آیا ہے. قال فسنا رجلیہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں پھیرے، پاؤں موڑے، واستقبل القبلۃ، ان کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف پھیرا، وسجد سجدتین، اور 2 سجدے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے. یہ سجدہ سہو یہاں مراد ہے. ثم سلم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا. فلما اقبل علینا بوجہہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہماری طرف دوبارہ رخ پھیرا، قال، فرمایا انہ لو حدث فی صلاۃ شیء، کہ اگر نماز کے اندر کوئی تبدیلی یا کوئی ایسا واقعہ ہو جائے گا، کمی یا بیشی، لنبأتکم بہ، تو میں اس سے آپ لوگوں کو آگاہ کر دوں گا. یعنی نماز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اگر کوئی تبدیلی ہوئی کہ کوئی کمی بیشی کا حکم آیا تو میں اس سے آپ لوگوں کو آگاہ کر دوں گا. لیکن انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح سے ایک انسان ہوں. انسا کما تنسون، میں بھی بھول سکتا ہوں جیسے کہ تم بھولتے ہو. فاذا نسیت فذکرونی، اور جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کرا دو. وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، اور جب تم میں سے کسی کو نماز کے اندر شک ہو جائے، فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، تو وہ کوشش کرے، یعنی جستجو کرے، اس کی چھان بین کر لے یا خیال اپنا اس طرف لے جائے کہ درست بات کیا ہے. فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، پھر اس کا مکمل کرے. ثُمَّ لِيُسَلِّمْ، پھر سلام یعنی اس کو جب سلام پھیرے، ثم يسجد سجدتین، تو پھر وہ 2 سجدے کر لے. اچھا، اب یہ حدیث تو اس بارے میں ہے کہ جب کوئی صاحب ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ قبلہ سے رخ پھیر چکے تھے، صحابہ کی طرف منہ کر لیا تھا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ نماز مکمل کرنے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی طرف منہ پھیر کے بیٹھتے تھے اور ان سے کوئی بات چیت کرتے تھے. تو سلام پھیر کے رخ صحابہ کی طرف کر لیا تھا، تو صحابہ نے یاد دلایا کہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے نماز میں، یا کوئی کم ہوئی ہے رکعت یا زیادہ ہوئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت رخ پھیرا اور رخ پھیر کے سجدہ سہو کیا. تو کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ سجدہ سہو کے لیے بھی استقبال قبلہ ضروری ہے، کہ اگر سجدہ سہو سلام پھیر کے کر رہے ہیں تو اس صورت میں بھی قبلے کی طرف رخ ہونا ضروری ہے. لیکن اس سے اور بہت سے مسائل جو ہیں وہ اس حدیث کے اندر ہیں جن پہ ہمیں تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا. کہ ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز اپنی طرف سے نماز سے فارغ ہو گئے، اس کو پورا کر لیا، اور نماز کی طرف سے یعنی قبلے کی طرف سے رخ بھی پھیر لیا، تو پھر بات بھی کر لی صحابہ کرام سے، اور پھر واپس مڑ کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ صاف کر رہے ہیں. تو اس پہ پھر بحث ہے کہ کیا گفتگو کرنے کے بعد اور نماز سے رخ پھیرنے کے بعد کیا نماز کے اندر ہی تھے جو سجدہ صاف کیا؟ تو اس میں جو بات ہے کہ اس میں امام ابو حنیفہ کا جو مکتب ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت تک ابھی یہ حکم نہیں آیا تھا کہ جو نماز سے رخ پھیرنا اور بات کرنا اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، یہ اس سے پہلے کا حکم ہے. تو اس لیے رخ پھیرنے کے بعد بھی اور بات کرنے کے بعد بھی
نماز سے خارج نہیں ہوئے تھے بلکہ نماز کے اندر ہی تھے اور سجدہ صاف کر لیا. یہ ممانعت سے قبل کا ہے. بعد میں ممانعت آ گئی تھی اس کی کہ نماز کے اندر بات نہیں کر سکتے اور نہ انحراف کر سکتے ہیں قبلہ سے. اور دوسری بات یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جان بوجھ کے نہیں رخ پھیرا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نماز اپنی طرف سے مکمل کر چکے تھے اس لیے رخ پھیرا تھا، لیکن غلطی سے چونکہ نماز مکمل ہونے کا اس وقت پتہ نہیں تھا کہ کوئی اس میں غلطی ہو گئی ہے تو سہون ہوا تھا یہ، اس لیے اس کو دہرا لیا گیا. لیکن بہرحال اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر رخ پھیر لیا ہے اور بات چیت شروع کر دی ہے تو پھر گویا نماز سے نکل آئے ہیں اور پھر سجدہ صاف نہیں ہو سکتا. ہاں اگر کوئی چیز ایسی یاد آ جائے، کوئی غلطی اسلام پھیرنے کے بعد جس سے ابھی ہم نماز سے نکلے، یعنی ابھی ہم نے بات چیت نہیں کی اور قبلے سے رخ نہیں پھیرا اور فوراً یاد آ گیا کہ یہ کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اسی وقت سجدہ صاف ہو سکتا ہے. لیکن اگر بات چیت کر لی ہے، رخ پھیر لیا ہے، اور تو ہمیں نماز دہرانی پڑے گی اگر کوئی بڑی غلطی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. تو ظاہر ہے یہ قرآن کے اندر بہت دفعہ یہ آیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، اسی طرح ہاتھ پاؤں آنکھیں کھانا پینا چلنا پھرنا سب کچھ تھا، لیکن فرق کیا تھا کہ آپ ایک تو افضل البشر تھے، تمام انسانوں میں افضل ترین انسان ہے، اور دوسری چیز یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی، آپ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے. تو بہت بڑا فرق ہے. ہم اس کو مطلقاً نہیں کہہ سکتے جی بالکل بس ہم جیسے بشر تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو افضل بنایا تھا اور آپ کو بہت ساری ایسی خصوصیات دی تھی جو کہ دوسرے انسانوں کے اندر نہیں ہے. لیکن جنس کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہی طرح کے انسان تھے، کوئی مافوق الفطرت ہستی نہیں تھے کہ جو فرشتے ہوں یا ایسی کوئی ہستی کہ جس کے ساتھ انسانی ضروریات نہ لگی ہوں. اچھا ایک بات یہ کہ انسا کما تنسونا، کہ میں بھی بھولتا ہوں جیسے کہ تم لوگ بھی بھولتے ہو. اچھا یہاں پہ بھی ہمیں کوئی بڑی غلط فہمی یہ نہیں ہونی چاہیے کہ اگر انبیاء بھولتے ہیں تو پھر وحی کی حقیقت کیا رہی، پھر قرآن میں سے پھر کیا ہوا، کبھی ایسا نہ ہو کہ بھول گئے ہوں. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے، حدیث جو علماء نے تشریح کی ہے کہ افعال میں تو انبیاء کو سہو ہو سکتا ہے. کوئی کام کوئی کرنا تھا تو وہ جیسے نماز کی 3 کی بجائے 4 رکھتے ہیں، 4 کی بجائے 3 رکھتے ہیں، ایسا تو ہو سکتا ہے. لیکن جو افعال افلاغ بلاغیاں ہیں، یعنی جو ایسے افعال ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچانا ہے، فریضہ رسالت کی ادائیگی سے جن کا تعلق ہے، اس میں انبیاء سے کبھی سہو نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہو سکتا. اگر ایسا ہوتا تو پھر تو ظاہر ہے کوئی چیز ہمیں شک میں ہی رہتے کہ چیزیں ٹھیک پہنچی یا نہیں پہنچی. لیکن افعال میں انبیاء سے کبھی کبھی نسیان ہو سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس پہ برقرار نہیں رکھتا. یا تو وہی آ جاتی ہے یا کوئی تذکیر اس طرح کی جیسے صحابہ کرام نے یاد کرا دیا، یعنی کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ انہیں فوراً اس کی تصحیح کرا دیتا ہے. تو اس طرح سے یہ چند احکام ہیں جو ہمیں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے. اور سجدہ سہو کی ویسے تو بہت ساری تفصیلات ہیں، لیکن سہو میں اگر رکعت کے اندر سہو ہو جاتا ہے تو اس میں پھر یہ ہے کہ 3 یا 4 رکعت پڑھی ہیں تو اس میں تصور یہ ہے کہ جو کم رکھتے ہیں ان کا تصور کیا جائے. یعنی میں نے 3 پڑھی کہ 4 پڑھی، ہو سکتا ہے 4 پڑھ لی ہوں لیکن شک پڑ گیا تو پھر اول تو سوچیں اچھی طرح سے گمان کس طرف جا رہا ہے، لیکن گمان غالب پہ پھر 3 رکھیں اور چوتھی رکعت پڑھ کے سجدہ صاف کر لیں. اور اسی طرح سے اگر 2 کی بجائے فجر کی رکھتے ہیں اور شک ہے کہ 2 پوری پڑھی ہیں کہ نہیں پڑھی، تو پھر 1 رکعت اور پڑھ کے تو اس کو 2 کر کے پورا کر لینا چاہیے. اور اگر بالکل ہی کسی طرف نہیں ہو رہی، بہت کنفیوژن ہے، تو پھر اس پہ خود سوچ سکتا ہے انسان کہ اگر کسی کے ویسے بھولنے کی عادت نہیں ہے، صرف ایک ہی دفعہ بھولے ہیں تو اس کو تو نئے سرے سے پڑھنی چاہیے. لیکن اگر کوئی اس کو جسے شک پڑتا ہی رہتا ہے تو اس کو گمان غالب پہ عمل کرنا چاہیے. اور گمان غالب میں پھر جو ہے وہ یہ کہ جو کم تعداد ہے اس کو ذہن میں رکھیں اور زیادہ کو پورا کر کے، یعنی کمی جو لگتی ہے اس کو پورا کر کے تو نماز پوری کر لیں. باقی اس کے مسائل ظاہر ہے بہت سارے ہیں، ان کو فکس سے پڑھ لیا جائے کہ سجدہ سہو کی کیا کیا صورتیں ہیں، کیسے کیسے یہ ہے، کن چیزوں کے چھوٹنے پہ سجدہ سہو ہوگا اور کون سی چیزیں چھوٹ جائیں تو نماز دہرانی پڑے گی. یہ علم ہم سب کو حاصل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.